بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سورہ بقرہ کا سبق چل رہا ہے جس کی ہم 54 آیتوں کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ تو اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ جیسے البقرہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی گائے کا قصہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کا تو آج جو آیتیں پڑھیں گے تو اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اس میں کہ وہ ان کو جب بلایا گیا تھا کوہ طور کے اوپر، تو وہ جب واپس آئے اور پھر واپس جب آئے تو جو ان کے اوپر کتاب اتری تھی وہ ان کے جو قوم تھی وہ کہنے لگی جی ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ خود ہمارے سامنے آ کے نہ کہہ دے کہ یہ کلام میں نے اتارا ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا تم آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے یہ لے کے آ گئے ہو۔ تو اس کے لیے پھر 70 لوگ طے ہوئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کے اللہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور شہادت دے گا کہ یہ میں نے ہی اتارا ہے۔ تو پھر وہ جب 70 لوگ اکٹھے ہو کے گئے تو پھر جب اللہ کی ایک ہی تجلی ہوئی، ایک بجلی کڑک آئی اور اس نے سب کو یعنی کہ یہ موت کے گھاٹ اتار دیا، یعنی سب ہلاک ہو گئے وہاں پہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ یہ تو میری تصدیق کرنے آئے تھے، شہادت دینے آئے تھے، اب یہ مر گئے تو پھر میں کیا کروں گا، اب کون بتائے گا کہ میں سچا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے نا زندگی عطا فرما دی۔ تو پھر آگے وہ چیزیں چلتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آگے جیسے جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ آتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 55 ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ و اور از جب کہا گیا، قُلْتُم جب کہا تم کو، یا موسیٰ ان لوگوں نے، یہ بنی اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے بنی اسرائیل کی قوم جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہیں ایمان لائیں گے، لاکا آپ کے اوپر، حتیٰ یہاں تک، نرا اللہ کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، یعنی اللہ ہمیں دکھاؤ، جہراتن یعنی جب تک اللہ ظاہری طور پہ ہمیں اپنا دیدار نہیں کرا دیتا اور ہمیں اپنا دکھا نہیں دیتا تو ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر کیا ہوا کہ جب وہ ساتھ لے کے گئے وہاں پر تو ایک بجلی کی ایسی کڑک آئی کہ اس نے ان کو جو ہے نا وہ گھیر لیا اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے موت ہو گئے، یعنی صاعقہ بجلی نے ان کو گھیر لیا۔ وانتم اور تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے، یہ تنظرون جو ہے نا یہ یعنی کہ تم سب کے سب دیکھ رہے تھے، یہ جمع کا صیغہ لگا ہوا ہے اس کے اندر۔ اس کے محاورہ ترجمہ ہے، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک نے تمہیں آگ گھیرا، ثم پھر تمہیں یعنی باسناکم یعنی پھر تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم جب کہ تم مر چکے تھے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ جب بجلی کڑک آئی تو یہ سارے کے سارے وہاں مر گئے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر یہ جو نا مر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندگی بخشی ہے، اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ہے نا اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے کہ جو میں نے بنی اسرائیل آپ کے اوپر جو ہے میں نے نعمتیں نازل فرمائی، تو اس میں سے وہ سب سے ایک بڑی نعمت تھی وہ وَظَلَلْنَا اور میں نے جو ہے نا تمہارے اوپر سایہ کیا، ذل کہتے ہیں سائے کو، دل مدلہ، تو یہ مدلہ اسے کہتے ہیں کہ سایہ کرنے والی جو چیز بناتے ہیں، یہ سڑکوں کے باہر یا گلیوں میں کئی دفعہ کسی نے اپنی گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے نا ایک پارکنگ سی بنائی ہوئی تھی چھاتی، تو اس کو مدلہ کہتے ہیں، تو یہ وہاں سے وَظَلَلْنَا اور ہم نے
یعنی کہ آپ کے اوپر سایہ کیا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم آپ کے اوپر الغمام بادلوں کا، یعنی کہ تاکہ تمہیں دھوپ نہ لگے۔ تو یہ بنی اسرائیل جہاں جہاں چلتے تھے تو ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور پھر وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، یعنی انزلنا یہ نازلہ سے ہے، یہ انزلنا اور ہم نے اتارا علیکم آپ کے اوپر المن و سلوہ، یہ کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، ایک جو ہے وہ سویٹ ڈش ہوتی تھی میٹھا، اور ایک جو ہوتا ہے نمکین۔ تو ایک جو نمکین تھی وہ ایسے بٹیروں کا گوشت ہوتا تھا کہ جو بالکل تیار شدہ جو ہے پکا پکایا اترتا تھا، تو وہ اس کو کھا لیتے تھے۔ یعنی کہ دیکھنا کتنی اللہ کی ان کے اوپر جو مہربانی تھی کہ جہاں چلتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے من و سلوہ، یہ میٹھا بھی ہوتا تھا اور نمکین بھی ہوتا تھا، اور کھاتے تھے وہ۔ پھر کہا کہ یاد کرو کہ میں نے آپ کے اوپر من و سلوہ اتارا، کلوا من طیبات، کھاؤ ما رزقناکم، جو اللہ کے دیے میں سے پکیزہ ہے اس کو کھاؤ، وما ظالمون، اور یہ ہم نے پھر اوپر آپ کے اوپر جو اتنا بڑا جو ہے نا نعمتیں کی، تو پھر اس میں بھی کئی لوگ جو تھے پھر وہ ادھر ادھر کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ جو آپ کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے آپ نے میرا تو کوئی نقصان نہیں کیا، وظالمون، یعنی اصل میں تھا کہ میرے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی میرا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا، اور تم تھے انفسہم یظلمون، تم تو اپنی جانوں کے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہوئے، یعنی میرا اس نے کچھ، آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے اوپر جو نعمتوں کا ذکر کرا رہا ہے کہ جب تمہیں دھوپنے لگے اس لیے میں تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پھر تمہیں ریڈی میڈ کھانا دیا میں نے، پھر میں نے کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اور پھر بھی آپ نے نافرمانیاں کی، اور ان نافرمانیوں کرنے سے آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی خود ہی جو ہے اپنے آپ پر ہی آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو ہمارا ترجمہ بنتا ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ یہ لو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے نافرمانیوں سے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے انعام یاد کرا کرا کے ان کو چاہ رہا ہے کہ یہ میرے انعام میں اور میرے احسان مند ہو کر کیا کرے کہ ہدایت والا راستہ اختیار کر لیں، لیکن وہ نافرمانیوں پہ اترے ہوتے سارے کے سارے ہیں جی۔ اور پھر جب ان کو کہا گیا، اب اس آیت کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جب ان کو کہا گیا نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو جو چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو پھر یہ سامنے بستی ہے، کیونکہ وہ تو کافی عرصہ سے ریگستان میں ہی چل رہے تھے جب سے وہ سمندر پار کیا تھا انہوں نے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کہنے لگے، تو اب وہ جب انہوں نے کہا کہ جی من و سلوہ اترا، اور پھر انہوں نے مزید چیزوں کا وہ آگے ذکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ اور چیزیں بھی کھانے کو چاہیے، تو پھر ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ جو سامنے بستی ہے اس میں آپ داخل ہو جاؤ، اور پھر وہاں جو کچھ آپ چاہو گے آپ کو ملے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جو حاضل کریا اس بستی میں، وَكُلُوا، اور کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم، یعنی جہاں سے مرضی جو چاہے تم کھاؤ، رغدن، خوب سے سیر ہو کے کھاؤ، یعنی پیٹ بھر کے کھاؤ، رغدن خوب کھاؤ ہیں جی۔ وَادْخُلْ بَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل آؤ تو جیسے سجدہ کرتے ہیں نا، تو سر جھکا کر داخل ہونا ہے اس بستی میں۔ یہ بستی میں داخل ہونے کے ان کو آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ ٹھیک ہے آپ جو چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، یہ سامنے بستی میں چلے جاؤ، لیکن بستی میں داخل ہوتے وقت جو ہے نا سر جھکا کر، یعنی سجدے کی حالت میں، یعنی ایسے سجدہ تو نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کم سے کم سر جھکا کر آپ نے بستی کے اندر داخل ہونا ہے، اور پھر کیا کہنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ لفظ ہے کہ حِطَّةٌ، یعنی کہ اپنی یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو بخشش مانگتے ہوئے، یعنی کہ اپنے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے، یہ کہنا کہ استغفر اللہ، اس کی جگہ وہ لفظ دیا گیا تھا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہتے کہتے آپ نے وہ داخل ہونا ہے، کہ اگر آپ یہ لفظ کہو گے
تو پھر اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ پھر ہم جو ہے نا نغفر لکم، اور پھر ہم آپ معاف کر دیں گے خطایاکم، آپ کی سارے خطائیں معاف کر دیں گے۔ وہ جو انہوں نے چاہا وہ ان کو دیا، اور پھر کہا کہ یہ ہماری شرط ہے کہ اس بستی میں چلے جو آپ کو ملے گا، لیکن آپ سجدہ کرتے ہوئے یعنی سر کو جھکاتے اور حتاتن حتاتن کہتے ہوئے آپ داخل ہو جاؤ تو ہم آپ کی ساری خطائیں معاف کر دیں گے جو ابھی تک آپ نے کی۔ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو کیا کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایسے ہی ان کی نعمتوں میں جو ہے نا ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم پھر کہا کہ یہ بھی دوں گا لیکن اور بھی دوں گا جو آپ ابھی نہیں مانگا۔ تو اس میں کہتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا اور کہنا کہ ہم بخشش مانگتے ہیں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، یعنی آپ کا رزق ہم اور بڑھا دیں گے، برکت دے دیں گے اس میں۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہ داخل ہوتے ہوئے جو بات ان کو کہی گئی تھی وہ انہوں نے تبدیل کر دی۔ وہ حتاتن کی کہنے کے بجائے انہوں نے کچھ اور لفظ وہاں داخل ہوتے ہوئے استعمال کیے، جس کو کہتے ہیں کہ بھئی گندم میں سے جو نکل آئے، جو میں سے گندم نکل آئے، ایسے مذاق کرتے کرتے نا وہ اس میں داخل ہوئے۔ اور پھر ان کو کہا تھا سر جھکا کر سجدہ جیسے بندہ کرتا ہے ایسے عاجزی کر کے اس دروازے سے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ جیسے گھسیٹی نہیں کرتے، اب گھسیٹی جو ہے نا اصل میں یہ پنجابی کا لفظ ہے، لیکن جب یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب سے سلائیڈ لیتے ہیں بچوں کے لیے ہوتی ہے نا، سلائیڈیں بنی ہوتی ہے، وہ اونچا بنا ہوتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے تو وہ سلپ ہو کے نیچے آتے ہیں، تو اگر ایسے ہی وہ سلپ وہ تو اوپر سے نیچے آتے ہیں، اگر زمین کے اوپر ہی بندہ ایسے بیٹھ کے تو گھسیٹیاں مارنی شروع کر دے، وہ جو ہے نا تھوڑا سا ایسے اپنے آپ کو گھسیٹ کے ٹانگوں کے ذریعے آگے چلے، تو یہ ایسے لوگ اس میں انہوں نے چلنا شروع کر دیا، تو یہ بھی وہ نافرمانی میں ہی آتا تھا۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، فبدل الذین ظلموا، پھر ان ظالموں نے بدل دیا قولاً، اس بات کو جو اب ہم کہی گئی تھی، غیر الذی قیل لہم، انہوں نے جو ہم نے کہا تھا اس کو، جو ہم نے ان کو کہا تھا اس بات کو انہوں نے بدل دیا، بدل دیا الذین ظلموا، جنہوں نے اپنے ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی، اس سے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، وانزلنا علی الذین ظالموا، پھر انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا، وانزلنا، ہم نے نازل کیا، علی الذین ظالموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان کے اوپر سے ہم نے عذاب نازل کیا ہے جی، بما کانوا یفسقون، یہ ہم نے کیوں ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو دیکھنا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتائی جا رہی ہے، ان کو جو کہا جاتا تھا وہ ہمیشہ ٹیڑھی چال ہی چلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتیٰ تو نہیں تھا، ایک ہی تو لفظ کہنا ہے اور سر جھکا کے چلنا ہے، اور جب آپ چلو گے تو میں آپ کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہنا قبول نہیں کیا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے جو لفظ کہا گیا تھا وہ بھی بدل دیے، اور جس حالت میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا وہ بھی انہوں نے وہ بدل دیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ تو پھر ہوتے پھر جب عذاب نازل ہوا نا، ہاں جی، پھر آگے پھر جو ہے نا پھر ایک اور نعمت کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو پھر یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کیا کہا، اضرب، مارو، بعصاک الحجر، یعنی کہ پتھر کے اوپر اپنے آسے کو مارو، فن فجرت،
بس اس میں سے بس نکل آئے، اس میں سے پھوٹ پڑے، من ہو اس میں سے اسنتا عشرہ عین، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب ہم دیکھیں نا، یعنی کہ ابھی آج کل پانی لینا ہو تو کہا کبھی بلدیہ کا کنیکشن لگاؤ یا پانی بھر کے لے کے آؤ، بوتلیں لے کے آؤ، تو ان کے اوپر اللہ اپنی نعمت جو ہے، اپنے احسان کیسے یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یہی کہا تھا صرف اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، اور پھر اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جو ہے نا اللہ نے جاری کیا۔ کا دالما کل اناسن، جب پھر سارے لوگوں کو اس کا علم دے دیا گیا، مشرباہم، کہ وہ جہاں جہاں سے انہوں نے پانی پینا سب کو بتا دیا گیا کہ یہ 1 نمبر چشمہ آپ کا ہے، 2 نمبر آپ کا ہے، 3 نمبر ہے آپ کا ہے۔ اس طرح 12 لوگوں کو ان کے چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ کلو واشربو، اب کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعاسو، اور نہ پھرو، فی الارض مفسدین، فساد کرنے والوں کی طرح نہ پھرو، یعنی فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اچھے طریقے سے رہنے کی جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا ہدایت کی اس میں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا فلاں چٹان پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم اور متعین کر لی۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن فساد نہ کرو، یہ حکم جو ہے نا ہمارے لیے بھی وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو حکم دیا گیا تھا نا، تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر کیا کریں کہ ہم جو ہے اس میں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو ہم فساد کرنے والوں سے بنے، یعنی امن و امان ہم قائم کر کے رکھیں۔ مسلمان فسادی نہیں ہو سکتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانگنے والا ہے وہ فسادی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ تو ہر جگہ امن قائم کر کے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا آگے اس آیت میں وہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا، حالانکہ سویٹ ڈش بھی مل رہی تھی، میٹھا بھی مل رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں جی اب یہ کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں، تو اس لیے ہماری جو ہے نا ڈش تبدیل کی جائے۔ تو ہم ایک پہ اب صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ بندہ بے صبر ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن اس آیت میں وہی آ رہا ہے کہ بھی ہم جو ہے نا یہ نہیں کھا سکتے، اب ہمارے کھانے کو بدلا جائے۔ تو حالانکہ آرام سے کھانا پینا چل رہا تھا، اسی پہ چلتے رہتے تو آج ہمیں بھی باہر ملکوں میں نہ آ کے کمانا پڑتا، یعنی کہ ہم بھی اسی میں چل رہے ہوتے، کھانا پینا جب بھوک لگتی جو ہے دسترخوان اترتا اور اس پہ کھانا کھا کے فارغ ہوتے، نہ پکانے کا جھنجھٹ، نہ کمانے کا جھنجھٹ، نہ برتن دھونے کا جھنجھٹ، نہ دسترخوان لگانے کا جھنجھٹ، نہ کچھ بھی نہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کر کے نا تو وہ ہمیں پھنسا گئے اس میں جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم فرمائے، ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اب یہ نا وَإِذْ قُلْتُمْ، اے بنی اسرائیل، جب آپ نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم صبر نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، اب ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم جو ہے نا اب صبر نہیں کر سکتے، فادعوا لنا، اور پھر ہمارے لیے ابھی دعا کرو، ربوں کا اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے پیدا کرے، مما تنبت الارض، جو زمین جو ہے اگاتی ہے، یعنی کہ اب جو ہے نا مطلب جو اوپر سے جو آتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ابھی ہمیں نیچے سے چاہیے ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ جو زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے پیدا کرے۔ کیا کیا زمین اگاتی ہے؟ من بقلہا، یہ جو سبزیاں اگاتی ہیں نا تو یہ ہمیں چاہیے، وقصائہا، اور جو ہے نا وہ ککڑی ہوتی ہے ایک، تو وفومہا، اور ہمیں گندم چاہیے، وعدسہا، اور ہمیں دالیں چاہیے، وبصلہا، اور پھر کیا کریں کہ جو زمین اگاتی ہے نا ہمیں پیاز چاہیے،
یعنی کہ یہ چیزوں کی انہوں نے فرمائش کر دی. کالا، پھر کہا، تستبدلون، کیا تم جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہو، اللہ زی و ادنا، جو کہ ایک ادنا چیز ہے، حقیر چیز ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیرن، جو احسن ہے. کیونکہ وہ نبی تو سمجھتے تھے یہ تو جنت کا کھانا ہے، اور یہ جنت کا کھانا چھوڑ کر جو ہے زمین کا کھانا، اور پھر وہ جو ہے نا ان کو اس میں مشقت بھی کتنی لگے گی وہ مانگ رہے ہیں. تو نبی تو سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خیر دی ہے، ایک بڑی چیز دی ہوئی ہے، اللہ چیز دی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں یہ ایک حقیر چیز کا جو ہے نا تقاضا کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہے نعمت کو بدل رہے ہیں. تو پھر ان کو کیا کیا کہ اہبتو مصر، یعنی کہ یہ جو سامنے بستی ہے وہ اس میں داخل ہو، اس میں چلے جاؤ، اس میں رہو. جیسے پچھلی آیت میں ترجمہ ہے نا کہ ان کو کہا تھا کہ حتاتن حتاتن اور ساجدن، یہ سجدے کی حالت میں، اور حتاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ اسی کا ذکر ہے. پھر جب ان کو کہا کہ فَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک، فَإِنَّ، اور بس بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ سارے کا سارا اس کو آپ سامنے بستی میں آپ کو مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر جو ہے ذلت کو نازل کر دیا، وہ ذلیل ہو گئے، اور جو ہے وہ مسکنت، اور وہ محتاجی میں چلے گئے. وہ باؤ، وہ پھر گھیر لیا، بغضب، اور اللہ کے غضب نے ان کو گھیر لیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے جو غضب ہے اس نے ان کو گھیر لیا. ہاں جی. ذالک بانہم، ذالک، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذالک بان، یہ جو آپ کے ساتھ ہوا، بانہم، کیونکہ وہ کانو یکفرون، وہ جٹلاتے تھے، بی آیات اللہ، اللہ کی آیاتوں، اللہ کی آیتوں کو جٹلاتے تھے. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے. اب یہ یقتلون، یہ فعل مضارع آیا ہے، اور یہ یا جو لگا ہوا ہے فعل مضارع کا ہے، اور آگے جو اونا ہے یہ جمع کی نشانیاں ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے نا مل کے یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے، بغیر الحق کے، بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ وہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، وہ جو ہے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے جو ہے. تو وذالک بما، اور وہ اس لیے بھی تھا، وہ جو ہے نا نافرمانی کرتے تھے، وہ کانو یعتدون، اور حد سے گزر جاتے تھے. تو یہ پوری آیت میں دیکھو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ کو کہا کہ ہم ایک کھانے پہ اوپر نہیں رہیں گے، آپ ہمارے لیے جو ہے نا یہ دعائیں کرو. تو یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں پھر اور کلیئر ہو جائے گا. اور وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، دالیں اور پیاز وغیرہ پیدا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہتر غذا کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ سوالیہ نشان ہے کہ سوال پوچھا ان کو، کیا آپ تبدیل کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو انہوں نے کہا تو چلو کسی شہر میں جا کر رہو، اور وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا ان کے اوپر، وہ ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے غضب میں وہ گر گئے. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ سب ان کی نافرمانیوں اور بے حد زیادتیوں کا نتیجہ تھا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا عذاب ان کے اوپر نازل کیا. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے نا ہمیشہ دعا کرنے چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما. اب یہ بہت سارے کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہے ہمیں ادھر ہی عطا فرما دے، تو آگے جا کے ہم پھر دیکھ لیں گے. لیکن اللہ کو یا اللہ ادھر بھی عطا فرما، اللہ ادھر بھی عطا فرما. تو یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے یہ جو بنی اسرائیل والے تھے، تو یہ بس یہی سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہے
ادھر ہی لے لو، آگے پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ حالانکہ یہ سارا کچھ جانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے جو ہے نا وہ یہ نافرمانیوں والی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو ان اللہ زینہ آمنو، بے شک جو لوگ ایمان لائے، واللہ زینہ، وہ تو تھے ہادو و نصارہ، وہ تو یہود و نصارہ ہی تھے، وہ صابین یا صابی تھے، من آمنا باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے والے دن پر ایمان لائے، عامل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، فلہم، پس ان کے لیے اجرہم، کیا کہتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا، اور نہیں، خوف ہوگا علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے تھے تو وہ بھی تو یہود و نصارہ ہی تھے اور صابین میں سے تھے، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے کے آئے، آخرت پر ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیے، تو ان کے لیے پھر اللہ کے اوپر، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو سب سے بڑا اجر کیا ہوتا ہے کسی کے پاس؟ جس کو خوشی مل جائے، غم اس سے دور ہو جائے، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر ولا خوف ولا ہم یحزنون، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں رہے، اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہی دو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، غم ہوتا ہے اور جو ہے وہ ایک بندے کو ڈر ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی یا صابی تھے، تو ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اچھا بدلہ ہے، اور ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ یہ اللہ کا وعدہ آج لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو بھی آج جو ہے اللہ پر ایمان لائے گا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور پھر نیک عمل کرے گا، تو وہ جو ہے اللہ ان کو جو ہے نا ایسا ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دیکھا نا، اگر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بھئی ایمان ہی لے آئے وہ کافی ہے، عمل کرنا آج کل تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے، بلکہ ایمان لانا جو ہے نا اس میں بھی دو چیزیں شامل ہیں، ایک اقرارم باللسان، کہ زبان کے ساتھ بندہ اقرار کرے، اور پھر جو ہے تصدیقم بالقلب، اور جو ہے دل کے ساتھ جو ہے نا اس کا اقرار کرے اس ایمان کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ عمل بھی کرے، اعمال صالحہ، تو پھر ان کے لیے جو ہے اجر عظیم ہے۔ تو اب ہم بھی اپنی زندگیوں کے اوپر جو تھوڑی سی نظر ڈالیں، اور جو ہم کو کمی ہے ہم ان کمیوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو عیسائی اور صابی تھے، تو ان میں سے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اچھا بدلہ ہے، اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پھر آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہاں اب یہ اس میں کیا ہوا کہ جب وہ پھر ادھر ادھر کرنے لگے، تو ایک وقت آیا کہ جو پہاڑ تھا نا کوہ طور، وہ اٹھا کے ان کے اوپر جو رکھ دیا گیا تھا کہ یہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کو مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے اٹھا دیا اوپر الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا، خُذُوا، اور پھر ہم نے کیا کہا، خُذُوا، اس کو پکڑ لو، ما آتیناکم، جو میں آپ کو دے رہا ہوں، بقوتی، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کیا کرو، یعنی ما فی ہی، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ جو کتاب دی گئی تھی نا تورات موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا گیا کہ ہم نے یہ آپ کو، اور پھر ہم نے آپ کو جو ہے نا
ایک ایسے کہ زبردستی کا کر کے جو ہے نا وہ آپ سے وعدہ لیا گیا، اور پھر آپ جب ڈر گئے تو وہ مان لیا۔ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس جو میں آپ کو دے رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ عمل کرو، اور پھر جو ہے نا اس میں جو ہے اس کو یاد بھی رکھنا تاکہ تم جو ہے نا متقی بن جاؤ۔ لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا وہ بدل جاتے تھے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے ثم تولیتم، اور تم نے پھر روگردانی کر لی، تم پھر جو ہے نا کہتے پھر گئے من بعد ذالک، یعنی جو آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، یعنی یہ من ذالک اس کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے جو ہے نا آپ نے روگردانی کی، آپ اس پہ پھر گئے۔ فلو، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم تو جو ہے نا نافرمانی کی، فلو، پس اگر لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تمہارے اوپر فرض نہ یہ کہ فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم جو ہے نا بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو تم نے کیا کیا کیا، میں پھر بھی تمہارے اوپر فضل کیا اور تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائی، جو ہے نا۔ لیکن یاد کرو اگر یہ میں نہ کرتا تو پھر جو ہے تمہارا کیا حال ہوتا، پھر اس کے بعد بھی تم اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور جو رحمت ہے اس کے سائے میں چلتے رہیں، اور جو ہے نا تاکہ ہم جو ہے نا خسارے والے میں نہ ہوں گے۔ اور پھر آگے یہ ذکر ہے وہ یہ سارا کا سارا نا بنی اسرائیل کو یاد کرا، یہ بنی اسرائیل موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو اس لیے وہ ایمان جو اس وقت حرکتیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی وہی حرکتیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ قرآن اترتا تھا اور ان کو چیزیں یاد کرتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم یقیناً جانتے ہو، وَلَقَدْ تم، اور لقد یقیناً، علمتم تم جانتے ہوگے، اللہ زینہ اعتدوا کہ جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت، وہ جو ہفتے والے دن کا جو تھا نا، وہ کہتا ہے جو اس کے وعدہ کر کے جو ہے نا وہ اس میں سے وہ جو ہے وہ بدل گئے۔ ان کو جو ہے نا کہا گیا تھا کہ ان کو مچھلی بڑی پسند تھی، تو ان کو کہا گیا تھا باقی سارے دنوں میں آپ مچھلی پکڑو، لیکن اللہ رب العزت تھوڑا سا جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کرنے کے لیے، تو ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، تو ان کو کہا تھا کہ بس ہفتے والے دن جو مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جمعے کی رات کو ہی وہ ایسے کوئی نالیاں سی بنا کے اور کھڈے کھود کے تو وہاں پانی بھر لیتے تھے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھی، ہفتے کو آتی بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر جو ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اور پھر وہ اس میں لالچ میں آ جاتے تھے، پھر وہ ہفتے کو رات کو کچھ ایسی ترتیب بناتے تھے، جال جو لگا دیتے تو مچھلیاں جو ہے ادھر آ جاتی تھیں۔ تو وہ پھر کہتے تھے یہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، یہ تو ہم نے جمعے کو پکڑی ہوئی ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو اس لیے ان کو کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم ضرور جانتے ہوگے، اللہ زِنَا اعْتَدُوا، جنہوں نے کیا کیا کہ حد سے گزر گئے، مِنْکُمْ تم میں سے فی السبت، اور ہفتے والے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ پھر ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، قِرَادَةً جو ہے نا بندر بن جاؤ، ان کی شکلیں بدل گئی، خاصین وہ بندر بھی بن جاؤ، اور پھر عام بندر نہیں ذلیل بندر جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نا شکلیں تبدیل کر دی جب انہوں نے بدلا، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ اوپر پورے نہیں اترے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں جو ہے نا وہ بدل دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا رحم فرمایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یعنی کہ اللہ کی رحمت کو ہم اپنے ساتھ لے کے رکھیں ہیں جی، اور اسی طرح ہماری جو ہے نا پردہ پوشی جو ہے وہ چلتی رہے۔ نہیں تو پرانی امتوں کے ساتھ تو وہ جو رات کے اندھیرے میں بھی کرتے تھے تو صبح ان کے کیا کہتے ہیں کہ دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ رات کو انہوں نے یہ گناہ کیا ہے،
اور پھر ان کو اس کی سزا مل جاتی تھی. ہاں جی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بہت بڑے انعامات ہمارے اوپر ہیں کہ اللہ نے جو سب کے بڑھ کے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اور ابھی ہم بھی یہی کریں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ محبت میں ہماری پردہ پوشی کر رہا ہے تو ہم بھی اللہ کے جو ہے نا گمان پہ پورا اتر کر جو ہے نا جو گناہ ہو جائے، جو صبح گناہ ہو جائے، اس کی شام سونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیں. اور پھر وہ جو کیا کہتے ہیں کہ اگر رات کو گناہ ہو جائیں تو صبح اٹھ کے پہلا کام کریں کہ ہم اس سے اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ رات کا جو ہے رات کو صاف پورا ہو جائے، صبح کا پورا صاف ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1-2 منٹ ہے تو ابھی ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما، اس کا ہمیں پورا پورا نور عطا فرما دے، اور اس ایک صدقے میں پورے عالم میں خیر کی ہوائیں چلا دی، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. جو مسلمان ہیں ان کو پکا سچا مسلمان بنا دے، اور غیروں کو دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور ارشد محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.